بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ انسان کے بعض اعمال کی سزا اتنی سخت ہوتی ہے کہ جب تک وہ صدق کے دل سے توبہ نہ کر لے، اس بندے سے معافی نہ مانگ لے، اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرتا۔ ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں ایک عام چیز سی سمجھی جاتی ہے، کسی کے اوپر لعنت کر لینا، کسی کو کافر کہہ لینا، کسی کو مشرک کہہ لینا، کسی کو کھوتا کہہ لینا، گدھا کہہ لینا، جانور کہہ لینا، یہ ایسے الفاظ ہیں جن کے اوپر شرعاً تعزیر لازم آتی ہے۔ کسی کو گدھا کہہ لینا، جانور کہہ لینا، اور کسی کے اوپر لعنت بھیجنا، یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اگر وہ شخص لعنت کا حقدار نہیں تو وہی لعنت لوٹ کر اس کے گلے کا ہار بن جاتی ہے، توق بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ایسے اعمال سے، ایسے افعال سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ 20ویں صدی کے ایک بہت بڑے محقق ڈاکٹر طہ حسین، مصر کے ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، وہ اپنی کتاب الشیخین میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص ابو بصیر نامی حضرت امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی مشکلات کا ذکر کیا، اور ان میں سے ایک مشکل یہ تھی کہ انہوں نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح، اس شخص نے، ابو بصیر نے، ایک ایسے شخص کے ساتھ کر دیا جو سید نہیں تھا، اپنے آپ کو سادات سے شمار کر کے سید بن گیا۔ آج بھی ہمارے ہاں سید بننا اور ملک آبان بننا، علوی کہلانا، یہ عام سا ایک رجحان ہو گیا ہے۔ پہلے اپنے نسب کی تحقیق کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف گیا نا تو وہ ہم سے نہیں۔ تو بہرحال وہ سید نہیں تھا، اپنے آپ کو سید بنا کر پیش کیا، اس نے اپنی بیٹی دے دی۔ چند ہی دنوں بعد یہ راز کھلا کہ وہ سید نہیں ہے، بد کردار اور انتہائی گھٹیا اور غلیظ انسان ہے۔ اس نے اس بیٹی کو تنگ کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ نوبت طلاق تک آ گئی، الزامات کی بچھاڑ ہونے لگی، زندگی اجیرن ہونے لگی، طرح طرح کے الزامات لگنے لگے، اور پھر وہ باپ کے گھر آ گئی۔ اور جب وہ عورت کو جب طلاق ہو جائے، گھر آ جائے، تو دیکھیے پھر اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ بہرحال امام محمد باقر نے اس شخص سے کہا کہ چلو میں تمہارا استخارہ کرتا ہوں۔ یہ المناک واقعہ سن کر انہوں نے استخارہ کیا۔ امام محمد باقر نے آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کچھ دیر کے لیے اپنے سر کو جھکائے رکھا، آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اچانک آنکھیں کھولیں اور پریشانی سے ابو بصیر اسدی کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، افسوس صد افسوس، تم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ میرے استخارے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم نے جانے انجانے میں کسی ایسے شخص پر لعنت بھیجی ہے جو در حقیقت لعنت کا مستحق نہیں تھا، اور وہی لعنت ہواؤں میں پھر پھرا کر تمہاری طرف لوٹ آئی ہے، کیونکہ حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ لعنت کا جو حقدار ہو
جس شخص پر لعنت بھیجی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں وہ شخص اس کا مستحق نہ ہو تو لعنت لوٹ کر اس کے گلے کا توق بن جاتی ہے۔ اور میں نے یہی کچھ اپنے استخارے میں دیکھا ہے، اور تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش ہے کہ تو نے جانے انجانے میں کسی پر لعنت بھیجی ہے جس کی سزا تو آج بھگت رہا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام بولتے جا رہے تھے کہ ابو بصیر اسدی حیرت سے منہ کھولے ان کی طرف دیکھے جا رہے تھے اور ایک ایک لفظ ذہن نشین کر رہا تھا۔ آخرکار عرض کرنے لگا کہ اے امام محترم، میں نے تو گزشتہ زندگی میں کئی لوگوں پر لعنت بھیجی ہے، کوئی ایک آدمی پر لعنت تو نہیں بھیجی۔ یہ سوچے بغیر کہ وہ لعنت کے مستحق ہیں بھی یا نہیں، کیونکہ مجھے علم نہیں تھا کہ اس عمل کا اتنا بڑا عذاب بھی ہو سکتا ہے، اتنی بڑی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ میں سوچا کہ میرے ایک چھوٹے سے بول سے ایسی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور ہوتی ہیں، اور اتنی بڑی سزا بھگتنا پڑے گی۔ اب آپ ہی رحم فرما کر معافی کا کوئی طریقہ بتائیں کہ کس طرح ممکن ہے کہ میں معافی مانگ سکوں اور اس سزا سے، اس عذاب سے بچ سکوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے گہری نظروں سے ابو بصیر کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ دیکھو، ہمارے پاس جادو کا علاج ہے، جنات سے حفاظت کا عمل ہے، نظر بد سے حفاظت کا عمل ہے، بندشوں کا توڑ ہے، لیکن لعنت کا کوئی حل نہیں ہے۔ لعنت کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس کے لیے تمہیں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا، جن کی شان یہ ہے کہ آج تک جس کسی نے بھی ان کے در پر حاضری دی، درود پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود کے بدلے 10 رحمتوں کو لوٹا کر اس آدمی کر بھیجتا ہے، پلٹ کر 10 رحمتیں آتی ہیں۔ جس نے ان کی آل کے لیے دعا کی، خود نسلیں محفوظ ہو گئی اور دوسروں کی بھی نسلیں محفوظ ہو گئی، اور جس نے ان کے سسرالی رشتہ داروں پر بھی درود پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف سے اس درود کو قبول فرما کر اس کے بدلے میں وہ 10 رحمتیں لوٹا کر اس آدمی پر بھیجتا ہے۔ اور تم روانہ ہو جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ، روضہ انور پہ حاضری دو، اور یوں جا کر عرض کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ سپیکری درود ہے۔ سپیکری درود ہے، یعنی اذان سے پہلے اور بعد میں، یا جو بھی کچھ اعلان کرنا ہو، وہ نماز کے لیے ہو، وہ جنازے کے لیے ہو، یا کسی بھی، پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ انہوں نے اس طرح فرمایا، اور پھر فرمایا کہ سیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سواد ہے سحر، سسرال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب بڑھو اور کہنا السلام علیک یا سیر النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، آپ پر بھی سلام ہو، اور وہاں کھڑے ہو کر انہی الفاظ کی تکرار کرتے جاؤ حتیٰ کہ تمہارے ذہن میں، دل میں، بال بال تمہارا یہ الصلاۃ علی سیر النبی، الصلاۃ علی سیر النبی، السلام علیک یا سیر النبی، السلام علیک یا سیر النبی، صلاۃ بر سیر نبی، صلاۃ بر سیر نبی، صلاۃ بر سیر نبی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر پر سلام ہو، رحمت برسہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کرم سے اللہ کی رحمتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر پہ، یہ کہتے جانا اور دل و دماغ کی گواہی اس بات پہ دینا۔ جب یہ کہنا آپ شروع کر دیں گے نا اور جذبات سے، عقیدت سے، محبت سے تمہارے دل و دماغ یہ گواہی دینا شروع کر دیں کہ میرا سلام قبول ہو گیا ہے، پھر واپس لوٹ آؤ اور ہر پل، ہر سانس، ہر جگہ یہ تسبیح پڑھتے رہو، رحمت بر سحر نبی، رحمت بر سحر نبی، رحمت بر سحر نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ چنانچہ جب انہوں نے ایسا یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سسرال سے وہ تکلیف، وہ سزا دور کر کے اس کو ٹھنڈک اور سکون پہنچانا شروع کر دیا۔ یہ کتاب بھی میرے ہاتھ میں نا، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیک لوگوں کی برکات سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، عذاب ٹلتے ہیں، سزائیں معاف ہوتی ہیں، اور اس وظیفے کو انہوں نے اپنا حرز جان بنا لیا۔ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جانے انجانے میں، غصے میں، جذبات میں، بہکاوے میں آ کر کسی کو برا بھلا کہہ دینا۔ الفقہ الاکبر امام اعظم کی کتاب ہے، شرح ملا علی قاری نے لکھی ہے۔ کسی کو جانور کہہ لینا، کتا کہہ لینا، گدھا کہہ لینا، بے غیرت، ایسے الفاظ جس سے اس کی توہین اور انسلٹ ہو رہی ہو، وہ حد کی عزت کا دعویٰ کرے تو حاکم وقت، جرگہ، اصلاحی کمیٹی جو بھی ہو، اس پر جرمانہ کر سکتی ہیں، تعزیر لگا سکتی ہیں، کوئی سزا دے سکتی ہیں۔ تو جب لعنت کی جائے تو لعنت صرف کس پہ ہوتی ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایسے برے افعال سے بچیں جو کسی کے اوپر الزام، تہمت، بہتان وغیرہ لگے۔ فرمایا کہ ہر چیز کا علاج ہے، جادو کا علاج ہے، ٹونے کا علاج ہے، بندش کا علاج ہے، جنات کی حفاظت کا عمل ہے، یعنی ہر بیماری، ہر سو کا علاج ہے، لیکن لعنت کا علاج کوئی نہیں ہے۔ لعنت کا علاج ہے کہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اور آدمی کو ذہن میں رکھ کر اگر زندہ ہے تو اس سے جا کر معافی مانگی جائے، اگر نہیں تو اس کی قبر پہ جا کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے، اور پھر اس سے روحانی طور پر معافی مانگی جائے، کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں برے افعال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔